قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا کلام، اللہ رب العزت کا قیم، یہ کتاب ہدایت ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ اس قرآن مجید میں عجیب مقناطیسیت ہے۔ جو انسان اسے پڑھتا ہے اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، قرآن مجید کے ساتھ اس کی محبت راسخ ہو جاتی ہے، تو یہ قرآن اس کو عزتیں دیتا ہے۔ آپ غور کیجئے، ایک گتا جو گھر میں پڑا تھا، لوگ اٹھا کے کبھی یہاں رکھ دیتے تھے، کبھی وہاں رکھ دیتے تھے، اس کو کسی نے قرآن مجید کی جلد بنا دیا۔ اب جلد بنا دینے کے بعد اس گتے کی عزت اتنی بڑھ گئی کہ علماء نے فرمایا کہ جس آدمی نے غسل کرنا ہو وہ اس گتے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، حتیٰ کہ بے وضو آدمی بھی اس گتے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اب پوچھا گیا کہ یہ گتے پر تو کچھ نہیں لکھا ہوا، لکھے ہوئے کاغذ تو اندر ہے۔ تو علماء نے کہا کہ چونکہ اس گتے کو قرآن مجید کے ساتھ سی دیا گیا، یکجان کر دیا گیا، اس کی نسبت پکی ہو گئی۔ اب اس نسبت کے پکی ہونے کی وجہ سے گتے کی شان اتنی بڑھ گئی کہ جس طرح لکھے ہوئے کاغذوں کو بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ گتے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو بے جان گتا اگر نسبت مضبوط کر لیتا ہے، اس کی شان بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر ایک انسان اپنی نسبت کو قرآن مجید کے ساتھ مضبوط کرے گا تو اللہ کے ہاں اس کا مقام کتنا بڑھ جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، کہ قرآن مجید سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ آج یہ قرآن مجید ہمارے گھروں میں تو موجود ہے، لیکن ہم میں سے بہت کم ایسے ہیں جو اس سے برکتیں حاصل کر سکتے۔ ہم اس کی برکات سے محروم ہوتے ہیں۔ ہم وہ تعلق پیدا نہیں کر پاتے کہ جس تعلق کی وجہ سے قرآن مجید سے انسان کو برکتیں ملتی ہیں۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ چند چیزوں سے انسان کا جی کبھی بھی نہیں بھرتا۔ ایک آسمان کو دیکھنے سے، وہی آسمان ہے، وہی ستارے ہیں، وہی چاند ہے، لیکن اللہ نے کچھ اس میں ایسی جاذبیت رکھ دی ہے کہ بندے کا جی کبھی بھرتا ہی نہیں ہے۔ دوسرا، پانی پینے سے 100 سال عمر ہو جاتی ہے بندے کی، روز پانی پیتا ہے، مگر پانی پینے سے کبھی اس کا جی نہیں بھرتا۔ ہاں، پیٹ بھر جائے گا اور وہ کہے گا جی آج میں اور نہیں پانی پی سکتا، اور اگلے دن پھر اس کو پیاس لگے گی، پھر پانی پیے گا۔ انسان دودھ پینے سے پیٹ اپ ہو سکتا ہے، مشروبات پینے سے پیٹ اپ ہو سکتا ہے، جوسز پینے سے پیٹ اپ ہو سکتا ہے، پانی پینے سے کبھی پیٹ اپ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آپ کو کوئی دنیا میں ایسا آدمی نہیں ملے گا جو کہ پانی پی پی کے تنگ آ گیا۔ اللہ نے انسان کے جسم میں اس کی طلب ایسی رکھی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں بالکل یہی بات لکھی گئی کہ جس طرح آسمان کو دیکھنے سے دل نہیں بھرتا، پانی پینے سے انسان کا دل نہیں بھرتا، اسی طرح بیت اللہ شریف کو دیکھنے سے مومن کا دل نہیں بھرتا۔ چنانچہ جن لوگوں کو وہاں جانے کی حاضری نصیب ہوتی ہے، جتنی بار بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، ہر بار دیکھنے کی لذت جدا ہوتی۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ اے محبوب، میں جب بھی تیری طرف نظر اٹھاتا ہوں، میری ہر نظر میں لذت کی ایک نئی قسم ہوا کرتی۔ تو بیت اللہ کو دیکھنے کا بھی یہی معاملہ۔ اسی طرح علماء نے 7 باتیں گنوائی۔ مرد کا عورت سے دل نہیں بھرتا، عمر گزر جائے، 100 سال ہو جائے، لیکن جہاں تک اس کی طلب ہے دل کی، تو پوتے کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے، اور باپ کا بھی جی چاہتا ہے، دادے کا بھی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا بھی نکاح ہو رہا ہوتا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ چولہے کا دل انگاروں سے نہیں بھرتا، ماں کا دل بیٹوں سے نہیں بھرتا، جتنے بھی بیٹے ہو جائیں۔ بالکل اسی طرح مومن کا دل قرآن مجید کے پڑھنے سے نہیں بھرتا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس انسان نے اپنے دل سے ظلمت کو دور کر لیا، اس کی پہچان یہ ہے کہ قرآن مجید سے کبھی اس بندے کا دل بھر ہی نہیں سکتا۔ ہاں، دل میلا ہو تو پھر ایک رکوع پڑھنا بھی مشکل ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے بندہ بیمار ہو تو روٹی کھانے کو دل ہی نہیں کرتا، اور صحت مند بندہ ہو تو روز روٹی کھانے کو دل کرے گا۔ تو اگر روحانی بیماریاں نہ ہو، دل صاف ہو، پاکیزہ ہو، اس کی پہچان یہ ہے کہ مومن کا دل کبھی قرآن مجید کے پڑھنے سے نہیں بھرتا۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید میں ایک عجیب لذت رکھی ہے، اور دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے۔ ایک کتاب اچھی لگی، اس کو 1 دفعہ پڑھ لو، 2 دفعہ پڑھ لو، 30 دفعہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا، طبیعت فیڈ اپ ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، جتنا اس کو پڑھتے جاؤ اتنا اور پڑھنے کی طلب بڑھتی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ ایک ہے قاری قرآن بننا،
ایک ہے عالم قرآن بننا، حافظ قرآن بننا، عامل قرآن بننا، ناشر قرآن بننا، داعی قرآن بننا، اور ایک ہے عاشق قرآن بننا، قرآن مجید کا عاشق بن جانا۔ عشق کی حد تک بندے کا تعریف، قرآن مجید سے نسبت کمزور تر بھی ہو تو وہ بھی فائدہ دیتی ہے، اور اگر قوی ترین نسبت ہوگی تو کتنا فائدہ دے گی۔ چنانچہ ایک نوجوان پاکستان کا امریکہ چلا گیا اور وہاں جا کر وہ وہاں کی زندگی میں گم ہو گیا۔ دفتر میں اس کے ایک عیسائی لڑکی تھی، اس کے ساتھ اس کے تعلقات بن گئے اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ اس نے جواب دیا میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گی۔ ماں باپ پکے عیسائی تھے، وہ مسلمان کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن بیٹی کی بات کو وہ رد بھی نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ نوجوان ہماری شرائط پوری کر دے تو پھر ہم تمہاری شادی اس کے ساتھ کر دیں گے۔ اور شرائط انہوں نے ایسی عجیب رکھی کہ ان کو یقین تھا یہ پورا نہیں کر سکے گا۔ پہلی شرط یہ رکھی کہ اگر شادی ہو گئی تو یہ نوجوان اپنی جگہ کو چھوڑے گا اور ہمارے گھر کے قریب آ کر اپنا گھر لے کے ہمارے ساتھ رہے گا۔ نوجوان نے اس بات کو قبول کر لیا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ جس کا اس کا حلقہ احباب ہے، دوست ہیں، ان تمام کو یکسر چھوڑ دے گا، نہ فون کا رابطہ نہ ملنے ملانے کا۔ ہمارے کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان کو یہ اپنا دوست بنائے گا، ان کے ساتھ اپنا راستہ واسطہ رکھے گا۔ اس نے یہ بات بھی قبول کر لی۔ تیسرا اس نے شرط یہ لگائی کہ یہ اپنے ماں باپ سے بھی ہمیشہ کے لیے اپنا رابطہ توڑ لے گا۔ اس نوجوان نے یہ شرط بھی مانی۔ اور چوتھی شرط یہ رکھی کہ یہ کبھی بھی اپنے ملک میں واپس نہیں جائے گا، یہاں زندگی گزارے گا۔ اس نے یہ شرط بھی مان لی۔ پانچویں شرط عجیب ترین کہ ہم سنڈے کے دن جاتے ہیں اپنے گرجا میں تو یہ ہمارے ساتھ سنڈے کے دن گرجا میں بھی جایا کرے۔ اس نے یہ شرط بھی مانی۔ اس لڑکی کی محبت میں ایسا اندھا ہوا کہ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ چنانچہ جہاں رہتا تھا پتہ چلا ایک دن کہ یہ وہاں سے غائب، نہ دفتر والوں کو پتا نہ دوستوں کو پتا۔ 1 مہینہ 2 مہینہ، آخر اس کو بڑا تلاش کیا گیا مگر پتہ ہی نہیں۔ اور وہ ملک بھی اتنا بڑا ہے کہ کوئی گم ہونا چاہے تو بڑے آرام سے گم ہو سکتا ہے۔ لائف سٹائل ہی وہاں پر ایسا ہے۔ لوگ 1 سال تک تو اس کو یاد کرتے رہے، بالآخر ان کی میموریز سے بھی اس کی باتیں نکلنے لگے۔ کوئی 3 سال کے قریب عرصہ اسی طرح گزر گیا۔ ایک دن امام صاحب فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ نوجوان آیا اور وضو کرنے لگا۔ وہ بڑے ہے نا، یہ زمین میں سے برآمد ہو گیا یا کہیں اوپر سے ٹپک پڑا، کدھر سے یہ آدمی آ گیا؟ خیر وہ بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے نماز پڑھائی اور اس کو اپنے ساتھ اندر کمرے میں لے گئے اور کہا کہ بھائی آپ کے ساتھ تو بڑا تعلق تھا ہمارا، اتنا عرصہ ہم ایک دوسرے سے دور رہے، آؤ ایک کپ چائے کا پی لو۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا بنی؟ اس نے پوری تفصیل بتائی۔ کہنے لگا کہ اس لڑکی کی محبت میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دی، شادی ہو گئی، اس کے ساتھ میں زندگی گزارنے لگا۔ میرے پاس ظاہرہ اپنے مسلمان ہونے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، سوائے ایک کے کہ میری جو کتابیں تھی نا لاؤنج کے کاؤنٹر میں ایک جگہ پڑی ہوئی، ان میں ایک قرآن مجید تھا، اور روز جب میں صبح تیار ہو کے دفتر جانے لگتا، کتابوں پہ میری نظر پڑتی تو قرآن مجید کو دیکھ کے مجھے اللہ کا یاد آتی، اللہ کا دھیان آتا، اور میں اپنے دل میں کہتا کہ بندے تو اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گیا تو ہے گناہگار، لیکن دیکھ سچے اللہ کا یہ سچا کلام تیرے گھر میں موجود۔ بس اتنا سا ایک تصور میری زندگی میں تھا، روز آتے جاتے میری نظر پڑتی اور یہ خیال میرے ذہن میں سے گزرتا۔ اتنے کمزور تعلق نے بھی اس بچے کا ایمان بچا لیا۔ کیا ہوا؟ ایک دن کہتا ہے میں آیا اور میں نے نظر ڈالی تو وہ کتاب سب رنگ کی وہاں موجود نہیں تھی۔ میں نے بیوی سے کہا کہ ایک کتاب یہاں تھی، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا جناب میں نے آج گھر کی صفائی کی، جس کتاب کو نہ میں پڑھتی ہوں نہ آپ پڑھتے ہیں، میں نے ساری کتابیں اٹھا کے ٹریش کین میں ڈال دی، کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں پھینک دی۔ کہتے ہیں جیسے میں نے سنا میں اسی وقت اٹھا اور میں اس طرف گیا جہاں اس نے کتابیں پھینکی تھیں، اور باہر جا کے میں نے ان کتابوں میں سے قرآن مجید کو ڈھونڈا، میں نے اسے چوما، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا۔ وہ کھڑکی میں سے مجھے دیکھ رہی تھی کہ یہ کر کیا رہا ہے۔ جب واپس گھر آیا تو مجھے کہتی ہے کہ یہ کیا پاگل والی حرکتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ یہ میرے اللہ کا قرآن ہے اور یہ میرے گھر میں ہمیشہ رہے گا۔ اس نے کہا اچھا ابھی تمہارے اندر وہ جراثیم موجود ہے؟ اس لڑکی نے اپنا بریف کیس اٹھایا اور اپنے والدین کو حالات بتانے چلی گئی، اور میں نے بھی جوتا پہنا اور میں مسجد میں اپنے رب کو منانے کے لیے۔
قرآن مجید کے ساتھ اتنا کمزور سا اس کا تعلق تھا محبت کا، یہ تعلق بھی اس بندے کے لیے ایمان کے بچنے کا سبب ہے۔ تو اگر قوی تعلق ہوگا قرآن مجید کے ساتھ تو پھر انسان کو کیا برکتیں نصیب ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، تم قرآن سے برکت حاصل کر اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے ساتھ اس کا تعلق تو صحابہ کو تھا، اس لیے وہ اللہ کے اس کلام کو سنتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی ٹوٹ پڑتی تھی۔ قرآن مجید نے گواہی دی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، دیکھا قرآن سنتے تھے، آنکھوں سے آنسوں کی لڑی چل پڑتی۔ اس قرآن سے انہیں لذت ملتی تھی۔ اس لذت کی یہ انتہا تھی کہ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر دو صحابہ کو کہا کہ تم پہاڑ کی چوٹی پر پہرا دو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ دونوں جاگیں گے تو آخری